لیکچر نمبر 180 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر یا غزوہ خیبر کا ہم بیان کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اور سن 7 ہجری میں آپ نے غزوہ خیبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خیبر کو فتح کرنے کا پروگرام جو ہے وہ بنایا۔ اب یہودیوں نے یا منافقین نے، مدینہ کے جو یہودی تھے یا منافقین تھے، انہوں نے یہ خبر جو ہے نا خیبر تک پہنچا دی کہ آپ پر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر نہ مشرکین مکہ جو دیہاتی دوست تھے ان کو مدد کے لیے بلایا، جیسے ہوتا ہے کہ اپنے حلیفوں کو بندہ مدد کے لیے بلاتا ہے۔ تو اس مدد کو طلب کرنے کے لیے نا اپنے ساتھ قبائل کو ملانے کے لیے 14 رکنی ٹیم جو ہے نا انہوں نے تشکیل دی یہودیوں نے، اور اس کا جو ہے نا سربراہ کنانا بن ابی العقیق تھا۔ تو لالچ کیا دیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو خیبر کی جو کھجوریں ہیں اس کی سالانہ پیداوار میں سے نصف پیداوار تمہاری ہو۔ یہ پیشکش تھی۔ تو چنانچہ نا جو نجدی قبائل تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا غطفان اور دوسرا بنو اسد۔ ان دونوں قبیلوں نے یہودیوں کی بات پر لبیک کہا اور تیار ہو گئے، اور غطفان کا جو سردار تھا اینیا اس کا نام تھا، اور بنو اسد کا جو سردار تھا اس کا نام اسد تھا، غالباً طلیحہ بنو اسد کا، اور یہی ہے جس نے حضرت عمر کے دور میں یا اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ بعد میں یہ اس نے پھر جو ہے نا توبہ کر لی تھی۔ تو یہ کتنے تھے دونوں قبیلوں کے افراد؟ 4,000 جنگجو انہوں نے نا وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، بلکہ یہ دستے لے کر نا خیبر کے جو قلعے تھے ان میں داخل بھی ہو گئے۔ اب تعداد کتنی بنے گی دونوں کی؟ یہ پہلے جو تعداد تھی نا ان کی یہودیوں کی وہ تھی 10,000، خیبر کے مختلف قلعوں کی 10,000، اور یہ جو 4,000 اور شامل ہو گئے یہ دیہاتی 14,000، اور مسلمان کتنے تھے؟ 1,400، کیونکہ آپ نے کیا کہا تھا کہ جو صلح حدیبیہ میں گیا ہے نا وہی میرے ساتھ جائے گا، تو وہ 1,400 تھے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ادھر 14,000 ہے اور ادھر 1,400 ہے۔ اب ایک قبیلہ بنو مرہ تھا، انہوں نے یہودیوں کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے جب یہودیوں نے کہا کہ ہماری مدد کرو ہم فاتح ہوں گے یہ تمہیں دیں گے، اس نے کہا سنو تمہارے ہی علماء کے پاس میں بیٹھتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، تمہارے ہی علماء سے میں نے سن رکھا ہے کہ تمہاری یہ کتابیں کہتی ہیں کہ جو آخری نبی آئے گا، اور تم نے کہا کہ یہی ہے وہ، صرف حسد اور بغض اور کینے سے یہ کہا کہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آنا تھا تو ادھر سے کیوں آ کے اس لیے انکار کیا؟ تو تم تو ہمیں کہتے تھے فتح ان کی ہوگی، پورے وہ دنیا پر حکومت کریں گے، تو ہم ان کا مقابلہ کر کے تمہاری بقول علماء کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کروانا ہے، ہماری توبہ۔ اس نے نا انہی ہی کی کتابوں سے علماء کا حوالہ دے کر اس جو ہے نا یہودیوں کا ناکام لٹا دیا، اور اس نے کہا کہ تم صرف حسد اور بغض کی وجہ سے جو ہے نا نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے، تمہاری کتابیں تو کچھ اور کہتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں نا نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے بعد صرف 20 دن قیام فرمایا، جب واپس آپ تشریف لائیں 20 دنوں کے بعد آپ نے کہا چلو جی خیبر کی طرف نکلو، تو چنانچہ آپ لے کر روانہ ہوئے۔ اب تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، نہ ہم وہ اختلاف کو ذکر کریں گے، بات ایسے ہی لمبی چوڑی ہو جائے گی،
تو راج بات یہ ہے کہ اور جمہور کی یہ رائے ہے کہ سن 7 ہجری محرم کے مہینے میں جو ہے نا آپ غزوہ خیبر میں کی طرف روانہ ہوئے، سن 7 ہجری محرم کا مہینہ۔ اب جب آپ باہر تشریف لے جایا کرتے تھے تو نائب مقرر کیا کرتے تھے مدینہ میں کہ بھی میری غیر حاضری میں کون ادھر رہے گا، تو ادھر نام پھر 2 نام آ رہے ہیں، لیکن ترجیح اس بات کو حاصل ہے سباع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غطفانی تھے، ان کو مدینہ میں اپنا نائب جو ہے نا آپ نے خیبر کے موقع پر مقرر فرمایا ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا اور یہ خیبر ادھر فتح ہوا تو ابو ہریرہ آئے جن سے 5000 سے زیادہ حدیث مروی ہیں، اور آپ خود دیکھ لیں کتنا وقت نبوت کا گزر چکا ہے، سن 7 ہجری میں آئے ہیں تو 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، محرم صفر ربیع الاول، تو 11 کو اگر آپ نکال بھی دیں تو 10 تو کتنے 3 سال، 3 سال میں ابو ہریرہ نے سب کچھ چھوڑ کر، اتنا شوق تھا ان کو علم کا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھوں اور آپ سے احادیث جان لوں، تو حالانکہ مدت کتنی کم ہے 3 سال، یہ ہوتا ہے علم کا شوق، یعنی کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے زیادہ پا جاتے ہیں اور پہلے والے نہیں پاتے، لیکن بہرحال وہ بھی انہوں نے بھی احادیث روایت کی، لیکن سب سے زیادہ نمبر جو ہے نا ابو ہریرہ کا ہے، امیر المومنین فی الحدیث انہیں کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بات ادھر میں نے کیوں کی، کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا نا ان سباع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ میں، کیونکہ یہ آپ کو ملنے کے لیے پہلے مدینہ میں آئے ہیں، یہ ہم آگے واقعہ ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ، تو پتہ چلا آپ خیبر میں تشریف لے گئے ہیں، تو کہتے صبح کا وقت تھا، تو یہ نا فجر کی نماز میں سورہ مریم کی تلاوت کر رہے تھے صاحب کی، کیونکہ جس کو آپ نائب مقرر کرتے تھے وہ جماعت بھی کرواتا تھا نا، تو پھر دوسری میں سورہ نا ویل للمطففین، یعنی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تو کہتے ہیں میں نے جب یہ ہے تو یہ بھی عربی ہی تھے نا، تو سمجھ گئے کہ کہتے ہو فلاں تو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کہتے میرے دل ذہن میں اس کا نام آ گیا، ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں نام آ جاتا ہے، یار وہ فلاں بندہ تو ناپ تول میں بڑی کمی کرتا ہے، تو وہ تو ہلاک ہو گیا، یہ ہے تو سن کر نا اپنے دل میں کہہ رہے ہیں، تو پھر نا جب وہ نمازیں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پھر مجھے سفر کا زیادہ راہ دیا اور مجھے خیبر میں پہنچ گیا، یہ پیچھے خیبر گئے ہیں، سبحان اللہ، بڑے بہت بڑے جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھا اب نا گھوڑے سوار آپ کے ساتھ کتنے تھے، کیونکہ نا یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بھی یہ دستہ ہے فوج ہے تو اس میں گھوڑے کتنے ہیں، گھوڑوں سے طاقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا، آج جیسے جدید ہتھیاروں سے اندازہ لگایا جاتا نا کہ ایٹمی میزائل کس کے پاس ہے، اس وقت کہا جاتا تھا گھوڑے کتنے ہیں، شاہ سوار، وہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 1400 صحابہ میں سے 200 کے پاس گھوڑے تھے، باقی اونٹ کتنے تھے اس کے بارے میں کہتے ہیں سیرت خاموش ہے، 200 بہرحال گھوڑے تھے، اور یہ نا اسلامی فوج کا یہ انداز ہوتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ ہر معاملے میں آگے بڑھے ہوئے تھے، اگر آپ مجاہد دینا تو آپ سپہ سالار اول تھے، تو آپ نے پھر یہ طریقہ اپنایا تھا، اپنا نا ایک دستہ جو ہے نا پہلے روانہ کر دیا کرتے تھے، وہ کیوں، تاکہ آگے جا کر وہ جاسوسی بھی کریں، راستے بھی دیکھے اور پتہ چلے کہ دشمن کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھے، اور پھر میدان کا بھی انتخاب کرے، کئی ہوتے تھے، اور یہ جو نا خالد بن ولید نے بھی اس کو پھر باقاعدہ ایک جاسوسی کا محکمہ جسے کہتے ہیں CID جی ہمارے یہاں کہتے ہیں، وہ ایک الگ اس کو نا مقرر فرمایا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے یہ جاسوس چلا کرتے تھے، اور پورا محکمہ تھا، پورا محکمہ تھا، اور یہ جو ہے صلاح الدین ایوبی
سلطان محمود غزنوی، اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیں یہ دو ادارے ہوتے ہیں جو کہ معلومات لیتے ہیں اور پھر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نا ایک لشکر مدینہ منورہ سے پہلے روانہ فرمایا کہ وہ شاہ سواروں کا دستہ تھا، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ انصاری تھے ان کی قیادت میں، اور اس دستے کا کام یہ تھا کہ وہ لشکر کے آگے آگے چلتا تھا اور اس بات کا جائزہ لیتا تھا کہ دشمن کی جگہ کہاں پر ہیں، اور اس نے کوئی جال تو نہیں پھیلا رکھا دشمنوں نے، اور اس میں نا کافی مہارت کی ضرورت ہوتی تھی، اپنا راز چھپا کر دوسرے سے راز جو ہے نا وہ لینا۔ پھر آپ نا خیبر جب آپ روانہ ہوئے، ہم غزوہ خیبر بیان کر رہے ہیں، غزوہ خیبر تو یہ 180 نمبر پروگرام ہے ہمارا، تو یہ ترتیب کے ساتھ چلتا ہے۔ تو آپ نے نا راہبر بھی ساتھ لے لیتے تھے جس راستوں سے آپ آگاہ نہیں ہوتے تھے۔ اب خیبر کے راستوں سے آپ آگاہ نہیں تھے، اور یاد رکھیے کہ یہ نا کئی راستے جایا کرتے تھے۔ بندہ اب دیکھنا یہ شگنیا بازار جانا، آپ ادھر سے چلے جائیں ادھر سے چلے جائیں، کئی راستے ہوتے ہیں نا، اسی طرح خیبر کی طرف جانے کے کئی راستے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا دو صحابہ، ایک حسیل ان کا نام تھا اور ایک عبداللہ بن نعیم کہنے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو رہبر کے طور پر نا اپنے ساتھ لیا کہ تم نا راستوں کی ہماری رہنمائی کرو اور ایسی جگہ سے ہمیں پہنچاؤ ادھر جو کہ آسان ہو، اچھا ہو۔ اب جو ہے نا کیونکہ یہ جو ہے نا دونوں شخص، دونوں صحابہ خیبر اکثر آتے جاتے تھے، کیوں؟ تجارت کے سلسلے میں۔ اب آپ نے پھر کون سا جو ہے نا راستہ اختیار فرمایا، تو اب اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا بڑی وہ حدیث چن کر لاتے ہیں، بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے یہ تکرار ہے، وہ تکرار نہیں ہوتی، وہ کسی نا راج بات سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خیبر کے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے ہیں نا خیبر کو، تو جب صحبہ پہنچے تو یعنی کہ امام بخاری نے اشارہ کیا کہ صحبہ جو راستہ تھا نا اس راستے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف جو ہے نا وہ گئے۔ اچھا، جب آپ صحبہ پہنچے تو آپ نے نا ادھر عصر کی نماز جو ہے نا پڑھائی ہے راستے میں، پھر آپ نے نا ستو طلب فرمایا ہے، تو آپ نے پھر وہ ستو آپ کے حکم سے تر کیے گئے اور آپ نے بھی ستو تناول فرمائے، اور ہم نے بھی صحابہ کرام نے ستو تھے۔ اور یاد رکھیے یہ نا ہمیشہ معاملہ کمی کا ہی رہتا تھا کھانے کی مجاہدین کے لیے۔ پیچھے روایت آئی تھی نا ایک کھجور بس، اور وہ بس وہ چوستے تھے صحابہ۔ تو کہتے پھر ہمارے لیے مغرب کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو تناول فرمائے اور مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے صرف کلی کی، ہم نے بھی کلی کی، میں دوبارہ وضو نہیں کیا، میں وہ عصر کا وضو برقرار تھا، تو عصر کے وضو سے آپ نے مغرب کی نماز جو ہے نا وہ پڑھی، یہ مطلب ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی پھر وضو نہیں کیا، ان کے بھی وضو برقرار تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعی کی یہ روایت ہے کہ مغرب کے ساتھ ہی نا آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی کہ مغرب اور عشاء جہادی سفر ہوتے تھے، تو چلو آگے پتہ نہیں کیسا معاملہ بنے، تو پھر آپ نے نا مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز بھی ادا کر لی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ مجھے راستہ بتاؤ کہ آگے کون کون سا راستہ خیبر کی طرف جاتا ہے اور اس میں رکاوٹیں جو ہے نا کم سے کم ہوں، تو اور جو ان کا دشمن ہے کن کا، یعنی کہ یہودیوں کے جو حلیف قبیلے ہیں نا جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا دوستی کا، ساتھ لڑنے کا، ہم ان کے درمیان میں بیٹھ جائیں، ان کا راستہ کاٹ کے رکھ دیں، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے سے مل نہ سکے، یہودی اور ان کے دوست۔ تو آپ نے فرمایا تم جو ہے نا مجھے راستہ بتاؤ۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فال لیا کرتے تھے،
یعنی کہ یہ فعال لینا برا نہیں ہے، لیکن اچانک یعنی کہ آپ پوچھتے تھے کہ وہ جو وادی ہے اس کا نام کیا ہے، تو پھر آپ دیکھتے یہ اچھا نام ہے تو پھر آپ کہتے یہ راستہ ٹھیک ہے، برا نام ہوتا تھا نہیں، تو میں یہ تو نام نہیں ٹھیک، کوئی دوسرا راستہ بتاؤ، اور یہ ٹھیک ہے۔ مثلا کوئی اگر جہاد کے لیے جا رہا ہے تو اچانک اس کے کان میں آواز ہے ظفر، مال غنیمت، مطلب فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، کامیابی، یہ اچانک، یہ نہیں کہ کان کا اچانک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان راستوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک راستے کا نام بتایا حزن، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت زمین، غم کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، دوسرا راستہ بتاؤ۔ انہوں نے دوسرا راستہ نام بتایا شاس، اس کا نام مطلب ہوتا ہے پتھریلی زمین، پتھروں والی زمین، ظاہر پتھروں والی زمین تو نہیں نا چلا جاتا آسانی پر۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ٹھیک، تیسرا راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا حاطب، حاطب کا مطلب ہوتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے والا رات کو، تو رات کو اگر کوئی لکڑیاں جمع کرتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا نا، وہ کیسے، کوئی لکڑی میں سانپ آ جائے وہ ڈنگ مار لے۔ حطب آ رہا ہے نا سورہ اس میں تبت یدا ابی لہب و تب میں فی جیدہ حبل من مسد میں حطب، تو وہ رات کو جو ہے نا لکڑیاں کٹھیاں کرنا، پتہ نہیں سانپ ہو اس میں، تو یہ آپ نے بنایا یہ بھی نہیں ٹھیک۔ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر اس محفل میں موجود تھا، آپ پوچھتے جاتے ہیں تو وہ کوئی بڑے بڑے خطرناک قسم کے نام بتا رہے ہیں، آپ ہر ایک کا نام منع فرماتے جا رہے ہیں۔ آخر میں اس نے ایک نام بتایا مرحب، مرحب کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، جیسے ہم مرحبا کہتے ہیں نا، خوش آمدید، مرحبا، تو آپ نے یہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے غصے سے کہا اس کو صحابی کو پہلے کیوں نہیں یہ نام بتا دیا؟ میں اتنا لمبا چوڑا بحث کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا آپ کون سا نام یعنی کہ پسند کریں گے۔ حضرت عمر ویسے سمجھ گئے تھے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بہرحال ادھر سے پھر آپ نا مرحب جو راستہ ہے نا اس کی طرف آپ خیبر کی طرف جو ہے نا وہ روانہ ہوئے۔ اب نا یہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عامر، عامر بن عقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نا اشعار پڑھا کرتے ہیں جہادی، جسے ہمارے ہاں رجز کہتے ہیں، رجزیہ کہہ لیں، رجز کہہ لیں، جہادی ترانے یہ جائز ہے کہ ایسے شعر و شاعری کرنا جس سے بہادری جی بلند ہو، بزدلی ختم ہو، شہادت کا شوق ابھرے، جنت کا، آخرت کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اونٹوں کو چلاتے ہوئے نا حدیبی سے کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بلند آواز کرتے ہیں نا سفر میں تو اونٹ پھر تیز ہو جاتے ہیں، اونٹ بھی نا تیز چلتے ہیں۔ تو انہوں نے نا رات کا وقت تھا تو وہ سواری کو چلاتے ہوئے یہ اشعار انہوں نے پڑھنے شروع کی دی۔ اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ اگر تو نہ ہوتا یعنی کہ تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم راہ ہدایت پاتے ہی نہ، یہ تیری توفیق ہوئی ہے کہ ہم نے ہدایت پائی ہے، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، یعنی کہ صرف تیری توفیق سے۔ اور آگے کہتے ہیں ہم تجھ پر فدا ہے اللہ، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تیرے حکموں پر عمل کریں اور ہم پر سکون نازل فرما، سکون نازل فرما، اور اگر دشمن سے ملاقات ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ، جب بھی قتال یہاں کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے چلا چلا کر لوگوں کو ہمارے خلاف جمع کر لیے، یعنی کہ دشمن نے 4000 اور کو بھی بلا لیا، بے شک جن لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے یعنی کہ یہودیوں نے، وہ جب فتنہ برپا کرنے کا ارادہ کرے تو ہم انکار کر دیں گے، اور اے اللہ ہم تیرے فضل سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اب یہ بڑے زبردست شعر تھے۔ آپ نے فرمایا رات کا وقت ہے، یہ سواریوں کو یہ رجز پڑھنے والا چلانے والا کون ہے؟ یہاں بڑی دلچسپ بات ہے، توجہ رکھنی ہے آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟
تو کسی نے صحابہ نے بتایا یہ عامر بن عقو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. تو حضرت عمر نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، میں نے کہا بڑی دلچسپ بات ہے. اور صحابہ نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا شہادت واجب ہوگی، شہید ہو جائیں گے. وہ کہتے وہ کیوں؟ کہتے جب نبی علیہ السلام نے کہا اللہ رحم کرے تو رحم تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس پر رحم ہو جاتا ہے. لو دیکھیے ذہانت، دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ خوش ہوئے آپ، فرمایا اللہ ان پر رحم کرے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کے لیے تو شہادت واجب ہو گئی ہے، آپ ہمیں ان سے کچھ فائدہ تو اٹھانے دیتے. ایسے انہوں نے شکوے کے طور پر کہا. اور ابن حشام نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے رجز سن کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کے لیے تو شہادت واجب ہو گئی ہے، اے کاش آپ ہمیں سے اور فائدہ اٹھانے دیتے. تو کہتے وہ خیبر میں شہید ہو گئے. آپ نے رحم کی دعا کی ہے. اللہ کے ہر موقع پر نہیں ایسا ہوتا، کیونکہ آپ نے کہیں پر رحم کی دعا کی ہے، اس موقع پر صحابہ نے یہ کہا اور ایسا ہی ہوا. پھر نہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے نا یہ لشکر جا رہا، اور عباد بن بشر جو جاسوسی کا محکمہ نا اس کے لیڈر تھے، وہ آگے آگے چل رہے تھے. تو انہیں نا ایک بندہ مشکوک سا نظر آیا، مشکوک سا. تو عباد نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں اس کی تلاش کر رہا ہوں. عباد نے کہا رضی اللہ تعالیٰ خیبر کا تمہیں کچھ علم ہے؟ یہ بھی تو جاسوسی کر رہے تھے. جاسوس نے کہا میں نیا نیا خیبر سے آیا ہوں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان کا میں یہودیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. جاسوس نے آگے سے کہا، اور یہ جاسوس تھا کس کا؟ یہودیوں کا. جھوٹ بول رہا ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا. تو اب اس نے بڑا ڈوب ڈالا، کہتے اوہو 10,000 کا لشکر پہلے ہے غزوہ خیبر میں یہودیوں کا، اور انہوں نے نا اپنے ساتھ غطفان قبیلے کو بھی ملا لیا ہے، اور انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے کہ ہم 4,000 اور بھی آگے ہیں، تو 14,000 تمہارے لیے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. 14,000. اور پھر قلعے کا یہ حال ہے 10,000 جنگجو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، اور اسلحہ اور کھانا وہ تو وافر مقدار میں موجود ہے. اور اگر تم نے سالہ سال بھی محاصرہ کیا تو وہ اندر رہ کر لڑ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے مقابلے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا. اب وہ بھی تو جاسوس تھے، اب بات خود بھی انہیں سمجھ آ گئی یہ پکا جاسوس ہے. اس کی گفتگو سے یعنی کہ جو اس کو ٹریننگ اور تربیت دی گئی ہے کہ جا کر روب ڈالنا ہے وہی کام یہ کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا اسے ذرا پکڑو ہیں، تو بعد میں کہا اس کو ذرا کوڑے مارو، اس کی عقل ٹکانے آئے، اور مجھے یہ یہودیوں کا جاسوس لگتا ہے. تو انہوں نے کہا سچ سچ بتا دو ورنہ ہم تمہاری گردن اٹھا کر رکھ دیں گے. اب جاسوس نے کہا میں تو قابو آ گیا کیونکہ یہ کافی افراد تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر جان کی امان دو تو پھر میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ تمہیں جان کی امان ہے. تو انہوں نے کہا جاسوس نے کہا صحیح صورتحال یہ ہے کہ خیبر کے یہودی تم سے بڑے خوفزدہ ہیں مسلمانوں سے، اور میرا ایک چاچا مدین کا بیٹا تھا وہ مدینے میں اپنا سامان بیچنے آیا، تو وہاں کے یہودیوں نے اسے یہ پیغام دے کر کنانا جو کے پاس بھیجا اور کہا جی مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے اور ان کے پاس گھوڑوں اور ہتھیاروں کی بھی کمی ہے، لہٰذا انہیں ایسی ضرب لگاؤ کہ وہ بھاگ جائیں. یہ یہودی مدینہ کے اور منافقی، کیونکہ ان کا مقابلہ بھی ایسی قوم سے نہیں ہوا، بتو دیہاتیوں سے ہوا ہے، ابو سفیان فلاں فلاں. ہم تو بڑے جنگجو ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہماری غذائی قوت اور ساز و سامان اسلحہ قلعے بڑے مضبوط ہیں.
اس لیے انہیں اس خبر سے بڑی خوشی ہوئی کہ محمد تمہاری طرف جا رہے ہیں، کیونکہ مدینہ کے منافقین کا خیال ہے، یہ جاسوس کہہ رہا ہے کہ آپ واپس نہیں جائیں گے. جن کے دیکھیں یہ ہوتے ہیں آستین کے سانپ، رہ مدینے میں رہے ہیں. عبداللہ بن ابی وہ بڑے خوش ہیں، وہ ساتھ ہی نہیں آئے نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں. کہاں 1400، کہاں 14,000. ہاں جی. اور لیکن جو ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں یہودی، مجھے پتہ ہے اندر سے خوف ہیں، کیونکہ ان کی پرانی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ فتح نبی علیہ السلام کی ہوتی. لو جی جاسوس نے راز جو ہے نا اگل دیا. ہاں جی. اور میں جو ہے نا بیس بدل کر تمہارے ہی حالات معلوم کرنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے نا جب یہ پکا پتہ چل گیا کہ یہ جاسوس ہے، پھر وہ پیچھے آئے، ان کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اس شخص نے اعتراف کر لیا کہ باقی میں یہودیوں کا جاسوس ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے بڑے جوش والے تھے. انہوں نے جوش سے کہا کہ بھی گردن ہی اڑا دی جائے. ہاں جی. ان کا یہی کام ہوتا ہے حضرت عمر کا. جب بھی آپ دیکھیں اکثر اوقات نا ان کا وہ کافروں کی گردن اتارے بغیر ان کی نا وہ بات نہیں ہوتی. کہنے لگے اس کی گردن اڑا دی جائے. یہ سنتے یہ بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں اللہ کے رسول میں نے اس کو پناہ دی. اس نے پناہ طلب کی تو میں نے پناہ دی. آپ نے فرمایا اسے اپنے پاس رکھو، رسی سے باندھ کر رکھو. تو جب آپ خیبر میں داخل ہوئے ہیں نا تو آپ نے فرمایا جاسوس کو بلاؤ. پیش کیا گیا تو فرمایا کہ ہمارے ہاں تو جاسوس کی سزا قتل ہے. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو. آپ نے غالباً 3 بار کہا تو اس نے نا پھر اسلام جو ہے وہ قبول کر لی. تو آپ نے فرمایا جاؤ. اب وہ بات بھی نہیں رہی حضرت عمر کی بھی، اور یہ بات بھی ختم ہی ہو گئی. آپ نے فرمایا اور عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی رہ گئی. کون سی؟ جو انہوں نے پناہ دی تھی. اور یاد رکھیے یہ مسئلہ سمجھنے، فوج کا کوئی بندہ چاہے سپاہ سالار ہو چاہے ادنا مجاہد ہو، اگر کسی کافر کو پناہ دے دیتا تھا نا تو وہ سب کی طرح سے پناہ سمجھی جاتی تھی. کیونکہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر لوگ ہم پر اعتماد نہیں کریں گے کہ پناہ میں لیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. اور مسلمان اپنے وعدوں کا پکا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں. اور ایک مرتبہ بڑے بڑے سپاہ سالار آزاد ہو گئے تھے. یہ الگ موضوع ہے، وہ ہم اس کی طرف نہیں جاتے. پھر نبی علیہ السلام جب خیبر میں داخل ہونے لگے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا یہ دعا پڑھتے تھے. وہ میں ترجمہ ہی کر دیتا ہوں کیونکہ وہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ بھی کسی بستی میں جائیں، اگر عربی میں یہ دعا نہ آتی ہو تو اردو میں ہی مانگ لیں یا جو بھی آپ کی پنجابی میں. اے اللہ ساتوں آسمانوں کے رب اور جن پر وہ سایہ کیے ہوئے ہیں ساتوں آسمان ان کے رب، اور ساتوں زمینوں کے مالک، زمینیں بھی ساتھ ہیں نا، اور ان کے جن کو انہوں نے اٹھا رکھا ہے زمینوں نے، یعنی ہم مخلوق کو اٹھا رکھا ہے اس کے رب، اور شیطانوں کا بھی اللہ تو ہی رب ہے، اور ان کے جن کو انہوں نے گمراہ کیا، شیطانوں نے جن کو گمراہ کیا اس کے رب، ہواؤں کے رب، اور ان کے ابھی تو رب ہے جس کو ہواؤں نے بکھیر کر رکھ دیا. ہم تجھ سے اس بستی کی خیر، اس کے رہنے والوں کی خیر، اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے اس بستی کے شر سے اور اس کے رہنے والوں کے شر سے اور جو کچھ میں اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. پھر فرمایا اب اللہ تعالیٰ کے نام سے آگے پڑھو. یہ آپ کسی بھی گاؤں بستی شہر کسی کے ملک جائیں تو یہ دعا پڑھ کر داخل. بڑی زبردست دعا کہ اس کے باشندوں سے کے شر سے بھی شیطانوں سے بھی پناہ. آگے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. امام بخاری نے سیدنا انس سے روایت کی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کسی بستی پر حملہ کرتے تو رات کو حملہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے شب خون مارنا وہ الگ بات ہے. آپ صبح کا انتظار کرتے ہیں، اور صبح کے وقت دشمن کو نیند زیادہ آئی ہوتی ہے فجر کے وقت، اور آپ پھر دیکھتے کہ اذان کی آواز آئی ہے تو پھر حملہ نہیں کرتے اگر مسلمان بھی ہوں گے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر آپ حملہ کر دیتے.
تو ہم رات کے وقت پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی رات بسر فرمائی۔ صبح کے وقت جب اذان نہیں سنی تو آپ سواری پر سوار ہو گئے اور آپ کے ساتھ ہم بھی سوار ہو گئے۔ ابو طلحہ کے پیچھے، میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا، یہ انس بن مالک کہہ رہے ہیں، اور میرے پاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سے چھو رہے تھے۔ تو آپ نے اب یعنی کہ فرمایا حملے کا پروگرام، اور آپ نے پھر نماز فجر پڑھائی پہلے، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد مسلمان اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اہل خیبر جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کے لیے اپنے اوزار، ٹوکریاں، کدالیں پکڑے کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کے سر پر پہنچ گئے۔ آپ نے راستہ ہی ایسا انتخاب کیا نا، مرحب راستہ۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کی آمد سے بے خبر ہیں۔ تو خیبر کے یہودیوں نے اچانک لشکر اسلام کو دیکھا تو بدحواس ہو کر چلانے لگے، اللہ کی قسم، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے نا اپنا لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ وہ چیخ و پکار کرتے ہوئے قلعوں میں جا گھسے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ہاتھ بلند فرمائے اور فرمایا کہ اللہ اکبر خریبت خیبرو، اللہ اکبر، خیبر تو تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ یہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ کسی واقعے میں آپ بطور حوالہ قرآن مجید کا ٹکڑا یا آیت کا ٹکڑا بیان کر سکتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، یہ نا سورہ صفات کی آیت ہے، 177 آیت ہے، 177۔ ترجمہ کیا ہے؟ مگر جب وہ عذاب ان کے میدانوں میں اترے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ اور بہرحال آپ جب داخل ہوئے تو یہودی بے خبر تھے۔ تو لو جی، یہ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، انشاءاللہ پیر سے ہفتہ اتوار تو پیر سے ہم اسی مقام سے آگے بڑھیں گے۔ خیبر آپ پہنچ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔